ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مومنہ خاتون کے جس پر شہزہ کو کم و بیش 48 سال سے سجا رہی تھی اور فرزند زہرا کا ماتم یہاں پر پکا کر رہی تھی، اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے اور بانی مجلس مرحوم والدین فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک اور مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بائی، مرحوم عمران رضا، مرحوم میر یقین علی، مرحوم سید حسن امام، مرحوم خلیفہ سید حیدر مہدی، مرحوم خلیفہ سید حسن مہدی، مرحوم سید منتظر مہدی، مرحومہ تنویر فاطمہ، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اور تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مراجع کرام، تمام مرحوم علماء کرام، اور ان تمام مومن مومنات کو بھی ہم شامل کریں گے جو سال گزشتہ تک ان مجالس میں خصوصی طور پر شریک ہوتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في ضوار الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات على محمد وآل محمد علماء کرام کی اجازت سے سامعین کرام قدر روز شہادت امام چہارم 25 محرم کے دن اہل بیت کے گھرانے کے اندر ایک جنازہ اٹھا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ مدینے کی فضا سوگوار ہے اور لوگ کربلا کے واقعے کے بعد اگر کہا جائے کہ یہ تاریخ اہل بیت کا وہ جنازہ ہے جو شاید کچھ شان و شوکت سے اٹھا ہے، ورنہ ہر جنازے کی کیفیت مختلف ہے۔ پیغمبر خدا کے جنازے کے اندر کم لوگ شریک تھے، امیر المومنین کے جنازہ بھی رات کی تاریکی کے اندر اٹھا، سید کونین کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، حسن مصطفیٰ کے جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ گھر سے نکلا ہے واپس لوٹ کر آیا ہے، سید الشہداء کا جنازہ کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ خاندان اہل بیت کا یہ گویا پہلا جنازہ ہے کہ جس میں لوگ شریک بھی ہوئے اور جس میں لوگوں نے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا۔ چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، موضوع ظاہری سی بات واضح ہے کہ چوتھے امام کی سیرت کی عنوان سے ہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، سورہ مبارکہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31۔ بہت تیزی کے ساتھ مراحل کو طے کروں گا تاکہ جو معروضات میرے ذہن کے اندر موجود ہیں آپ کی گوش گزار کر سکوں اور پھر منزل مصائب کی جانب آ جاؤں۔ کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ پروردگار کا مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی مجھ حبیب مجھ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، یحببکم اللہ پروردگار تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دستور دنیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، میں اگر کسی عام شخص کو بھی کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پروردگار عالم مومنین کے درمیان باہم محبتوں کو سلامت رکھے، اگر میں کسی سے کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو سامنے والے کا اتنا حق ضرور ہے کہ وہ کہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو کوئی دلیل تو دو۔ اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ ثبوت کیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ اب انسان کے لیے مشکل ہے کہ اس پیرامیٹر پر جا کر، اس لیول پر جا کر محبت کا اظہار کر سکے۔ یہ تو خلاق کی کائنات کا کرم ہے کہ اس نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کسی اور جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کیا کرو گے تو میری بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، اور جب تم اس سے محبت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے تو یاد رکھو ابھی تک یہ ایک طرفہ ٹریفک تھا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، جب میرے حبیب کے در پر آ گئے تو اب یہ ایک طرفہ نہیں رہے گا۔ اب تک تم محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب خدا تم سے محبت کرنے لگے گا، اب خدا تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اس کی محبت کا جو سب سے پہلا تحفہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پروردگار مغفرت والا بھی ہے، پروردگار رحم کرنے والا بھی ہے۔
تو قرآن نے جو فلسفہ دیا کہ اگر خدا سے محبت کے دعوے دار ہو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے پروردگار تم سے محبت کرے گا۔ اب سوال یہ کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع کیسے کی جائے؟ محمد مصطفیٰ نے وہ کیا پیغام دیا ہے، وہ کیا طریقہ بتایا ہے کہ ہم ان کے قرب کو حاصل کر سکیں؟ تو پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے، جہاں پر پیغمبر اعمال کو بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پیغمبر عقائد کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ پیغمبر کچھ ہستیوں کے لیے باقاعدہ طور پر کہتے رہے ان سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت ہوگی، اگر ان کے در تک آ گئے تو میرے در تک آ جاؤ گے۔ سیکوینس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، پیغمبر کے بعد امیر المومنین حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، اگر علی سے محبت کرو گے گویا مجھ سے محبت کی۔ امیر المومنین کے بعد سید کونین کی بات کی جائے، من احبہ فقط احبنی، جس سے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ، پروردگار اس کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، پروردگار اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی محبت کی طرف پیغمبر نے دعوت دی۔ سید کونین کے بعد سید الشہداء اور امام حسن مجتبی، ان دونوں کے بارے میں خود پیغمبر کا جملہ کہ من احب الحسن والحسین لم تلفح النار وجہہ، کہ جو حسن و حسین سے محبت کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کے چہرے کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، آتش جہنم ان کے چہرے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ سیکوینس چلتا ہوا نظر آتا ہے، ہر معصوم کے بارے میں پیغمبر کی مختلف روایتیں اس انداز سے موجود ہیں جو ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ اب جب چوتھے امام کی بات آتی ہے تو چوتھے امام کے بارے میں خود ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ من احب ان یلقی اللہ عز وجل وقد محص ذنوبہ، اگر کوئی شخص اس بات سے محبت کرتا ہے کہ وہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، فلیتول علی بن الحسین سجاد، تو پس اسے چاہیے علی بن الحسین زین العابدین سجاد سے محبت کرے۔ کس کا جملہ ہے؟ پیغمبر خدا کا جملہ۔ فلیتول علی بن الحسین سجاد اذا نادى مناد یوم القیامت فی بطنان العرش، جب منادی ندا دے رہا ہوگا روز قیامت، عرش سجا ہوا ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، این سید العابدین این سید الساجدین، منادی ندا دے گا، ملک ہوگا جو خدا کی طرف سے معین ہوگا، جب وہ ندا دے رہا ہوگا۔ اگر کوئی عام راوی، اگر کوئی عام شخص کہہ رہا ہوگا تو شاید اس کی اتنی ویلیو نہ ہوتی، کہنے والے پیغمبر کی ذات ہے کہ جب عرش سجا ہوا ہوگا، روز قیامت ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، تو کہا یہ میرا بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور کہے گا انا علی بن الحسین زین العابدین و سید الساجدین، میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں، میں سید الساجدین۔ پیغمبر کا جملہ۔ اس سے محبت کرو، خدا کی بارگاہ میں ایسے پہنچو گے کہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اس روایت کا کوٹ کرنے والے کون ہے؟ اس روایت کے کوٹ کرنے والے ہیں حضرت جابر۔ پھر جابر اپنا ایک جملہ ایڈیشنل بیان کرتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ تاریخ نے اس جملے کو لکھا ہے، واللہ لا اری فی اولاد الانبیاء مثل علی بن الحسین الا یوسف بن یعقوب، کہ خدا کی قسم میں نے اولاد انبیاء کے اندر علی بن الحسین کی مانند کسی کو نہیں دیکھا، اگر تھے اگر تھے طالب بیٹھے ہوئے، اگر تھے تو یوسف بن یعقوب تھے، یا ہو سکتے تھے تو یوسف بن یعقوب ہو سکتے تھے، مختلف ترجمے آپ کر سکتے ہیں کہ اولاد انبیاء کے اندر علی بن حسین کی مانند میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر دوبارہ جابر نے جملہ کہا کہ واللہ ذریت علی بن الحسین افضل من ذریت یوسف بن یعقوب، لیکن خدا کی قسم یوسف کی نسل سے زیادہ بہتر علی بن الحسین کی نسل مبارک ہے۔ کسی نے پلٹ کے سوال کیا جابر یہ کیا جملہ کہا؟ پہلے کہا کہ کوئی نہیں ہے اولاد انبیاء میں علی بن الحسین کی مانند، اگر ہوتے یا ہیں تو یوسف ابن یعقوب ہے، لیکن پھر کہا کہ ذریت علی بن حسین افضلیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے یوسف ابن یعقوب سے۔ دلیل کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو علی بن الحسین کو دوسروں سے جداگانہ کرتی ہے؟ ایک مرتبہ کہا لأن منہم المہدی صاحب الزمان، کیونکہ یوسف کی نسل میں مہدی نہیں آنے والے، علی بن الحسین کی نسل میں مہدی برحق آنے والے۔ یوسف کی نسل میں نہیں آنے والے مہدی، چوتھے امام کی نسل میں آنے والے۔ اسی لیے جب دعاؤں کو ہم مانگتے ہیں تو ہم کس انداز سے مانگتے ہیں؟ جب سید الشہداء تک بات پہنچتی ہے پھر ہم کہتے ہیں وَتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ، چوتھے امام کا ایک گہرا ربط ہے زمانے کے امام کے ساتھ۔
اور یہ چیز نظر بھی آئے گی. گزشتہ سال بھی میں نے اس چیز کا حوالہ دیا تھا، لیکن آج تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر. دربار کے بارے میں ہم سنتے ہیں، دربار یزید کے اندر جو سید سجاد نے خطبہ دیا، وہ خطبہ ایک غیر معمولی خطبہ ہے. شام کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا. ہم میں سے اکثر جب صاحبان ممبروں کو سنتے ہیں، ایک بہت سی عجیب کیفیت جو بعض اوقات دیکھی جاتی ہے، شہر کوفہ کو بہت ملامت کیا جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے. کوفے والوں نے سید الشہداء کو دعوت دی تھی، سفیر حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تھے، ساتھ نہ دے پائے، لیکن کم سے کم اتنی اخلاقی ضرورت کوفے والوں میں تھی کہ مولا کو خط دے کر یہ کہا تھا کہ مولا ہمارے پاس آئیے. باقی کسی شہر والے نے نہیں بلایا تھا. لہذا جب آپ خطبوں کے تسلسل کو دیکھتے ہیں، جب ثانیہ زہرا تشریف لے کر گئی دربار کے اندر، دربار کوفہ کے اندر، چوتھے امام تشریف لے کر گئے دربار کوفہ کے اندر، تو وہاں پر زجر و توبیخ نظر آتی ہے، ملامت نظر آتی ہے، ڈانٹ نظر آتی ہے. اے کوفے والوں، تم نے بلایا تھا، تم نے چھوڑ دیا. اگرچہ کہ مجبور کر دیے گئے تھے، لیکن ساتھ تو دے پاتے، جس حد تک نکل پاتے، اور کوفے والے ہی نکلے. میں خاص طور پر ریکمینڈ کروں گا اپنے طلاب ساتھیوں کو یا دیگر افراد، تاریخ کربلا کے اندر فقط کچھ خاص کرداروں تک محدود نہ ہو جائے، بلکہ کربلا کے مختلف کرداروں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. جو شہداء کربلا ہیں ان کے ناموں اور ان کے ہسٹریز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. کم و بیش 65 سے 70 کردار وہ ہیں جو شہر کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. آج اگر شہر کوفہ کے اندر، چونکہ میرا جانا ہوتا ہے، شہر کوفہ کے اندر اگر بھی کسی کے سامنے یہ جملہ کہہ دیا کہ کوفے والوں نے وفا نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سید الشہداء کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں باقی کون تھے؟ اکثر تو کوفے والے تھے. 65 سے 70 افراد کوفے والے تھے. پوری ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب چوتھے امام پہنچے دربار کوفہ کے اندر، مولا نے ملامت کی ہے، زجر و توبیخ کی ہے. لیکن جب مولا شام پہنچے تو دربار یزید کے اندر، اور جب شہزادی دربار پہنچی ہے تو دربار یزید کے اندر شہزادی نے کیا کیا ہے؟ اب یہاں پر ملامت نہیں ہو رہی. اگر لاجیکل وے میں دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ملامت یہاں پر زیادہ ہونی چاہیے. یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا، ابن زیاد نے باقاعدہ طور پر فوجیں بھیجی تھی، شام والوں نے ظلم کیے تھے، شہزادی کو ملامت تو یہاں پر کرنی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر خطبوں کی جو تاریخ ہے وہ اس انداز سے ملتی ہے کہ خطبوں کے اندر سید سجاد کا کردار بھی ایسا نظر آتا ہے، ثانیہ زہرا کا کردار بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جب خطبوں کو شروع کیا ہے تو سب سے پہلے تعارف کروایا کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اپنا تعارف کروایا، ہمیں پہچانو ہم ہے کون. مولا سبب کیا ہے؟ تعارف کروانے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، اور یہ ہمارے دور کے ایرا کے لیے بہت بڑا پیغام. کس لیے؟ پیغمبر کے وصال کے بعد جب فتوحات ہونا شروع ہوئی اور جب شام کا پہلا حاکم بنایا گیا، تو وہ کس کو بنایا گیا؟ ابو سفیان کے بیٹے کو. ابو سفیان کے بیٹے کے بعد پھر امیر شام کی سلطنت پر حاکم ہوا. اس دور کے اندر اسلام کو پہنچانے کا میڈیم کون ہوا کرتا تھا؟ آپ نے سنا ہے پیغمبر جب کسی بھی جگہ پر کسی کو بھیجا کرتے تھے، اور خود امیر کائنات کا دستور یہ رہا ہے، حضرت سلمان کو بھیجا، حضرت حذیفہ یمانی کو بھیجا، مدائن کی جانب بھیجا، مالک اشتر کو بھیجا، کسی مقام پر باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کر کے، چوکنگ کر کے بھیجا کہ دیکھو کس کام کو انجام دینا ہے. وجہ کیا تھی؟ اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کا وہ امیج پہنچانا ہے جو در حقیقت اسلام کا امیج ہے. شام والوں کے اندر جو اسلام پہنچا ہے وہ کس گھرانے کے ذریعے پہنچا ہے؟ ابو سفیان کے گھرانے کے ذریعے پہنچا ہے. کتنے سال تک حکومت رہی ہے؟ کم و بیش 30 سے 40 سال کا عرصہ ہے جو اس خاندان نے حکومت کی ہے. امیر کائنات کے دور کے اندر بھی امیر کائنات کے مقابلے پر آئے. امام حسن مصطفیٰ کے دور میں آپ صلح امام حسن کا تذکرہ سنتے ہیں. اس کے بعد سید الشہداء کا دور، کس انداز سے معصوم کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو پورا 30 سے 40 سال کا ایرا ہے، اس میں جو اسلام شام والوں تک پہنچا ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے کہ جن کا خود اسلام مشکوک ہے. پیغمبر کا جملہ فتح مکہ کے وقت ذہن میں ہونا چاہیے. اب یہ ستم ظریفی ہے ہمارے درباری مورخین کی کہ وہ اس انداز سے فضیلت کو ماں سے پیش کرتے ہیں کہ جب پیغمبر فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے، مکہ شہر میں داخل ہوئے، تو پیغمبر نے سوال کیا تھا مکے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. مکے والوں کا جملہ یہ تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سب رحمت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے گھر میں اگر کوئی ابو سفیان کے گھر کے اندر بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی پیغمبر بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ محترم ہے کہ اس کے گھر کے اندر آنے والے کو امان مل گئی.
بلکہ پیغمبر تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کتنا ہی بڑا دشمن پیغمبر کیوں نہ ہو، ابو سفیان بھی جیسا کیوں نہ ہو، میری رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی امان دے رہا ہوں۔ یہ پیغمبر نے طریقہ کار بتایا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ تاریخ کو جس طریقے سے موڑ توڑ کے پیش کیا جائے، ہر ایک انسان اپنے مفادات کے اعتبار سے تاریخ کے مختلف زاویوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بتلانا میں کیا چاہ رہا تھا کہ شام کے جو مظالم ہیں، شام والوں نے جو ظلم کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ 40 سال تک ویسی تربیت ہوئی ہے، اسلام ان لوگوں سے پہنچا ہے کہ جن کا خود کا اسلام مشکوک ہے، لہذا ان کے ذہنوں میں جو خاکہ بنایا گیا وہ خاکہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدن علی بن ابی طالب سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کے نام علی کے نام پر رکھے نہیں جاتے۔ چوتھے امام نے جب دربار میں اپنا تعارف کرایا تھا، انا علی بن الحسین، یزید نے استہزاء کے طور پر مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا کہ قد قتل علی فی عصۃ کربلا، کربلا کے میدان میں علی ابن الحسین تو مارا گیا، اور مولا کا جملہ تھا ہوا علی الثانی، وہ دوسرا علی تھا۔ مذاق کے طور پر کہتا کہ تمہارے بابا کے سارے بچوں کے نام علی تھے۔ اور چوتھے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، یہ فصاحت و بلاغت امام سجاد ہے۔ مولا نے کہا کہ وہ نام ہے جس نام کا رکھنا ملامت کا باعث نہیں ہوا کرتا، وہ اور نام ہوا کرتے ہیں کہ جس کے رکھنے والے پریشانی میں رہتے ہیں۔ میرے بابا نے کہا میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں 1000 بیٹے کو نام رکھتا علی، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی بنایا۔ تو 40 سال تک جو تربیت کی گئی ہے، ہمارے دور کے لیے کیا پیغام ہے؟ اپنی نسلوں تک صحیح عقیدے کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ 20-30 سال کا ایرا، یہ ایرا ایسا ہوا کرتا ہے جس میں نسلیں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ مجالس کو سنتے ہیں۔ موجودہ محرم کے ہی ایک اشرے کے اندر ایک جملہ میرے کانوں تک آیا، چونکہ میں نے خود سنا ہے اس لیے اس پر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں۔ اور جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، اب میں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے حقیقت کو تبدیل کر کے آپ کے دماغوں تک منتقل کیا جاتا ہے اور ایک سافٹ کارنر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جملہ کیا تھا؟ دیکھیں، اسلام پیسفل کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرتا ہے، ہر انسان اپنے مسلک کو فالو کرے، امن و امان کے ساتھ رہے، کسی کے دین کے اندر نہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے، نہ اپنے دین کو چھوڑے۔ قرآن کا فلسفہ ہے، سورہ مبارکہ کافرون لکم دینکم ولی دین۔ اگر کسی مقام پر ہماری اور تمہاری نہ بن پائے، پیغمبر کے پاس بھی لوگ آتے تھے، اگر تمہاری اور ہماری نہ بن پائے، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ صاحبان منبر سے نے ایک جملہ سنا اس ماہ مبارک محرم میں کہ امیر المومنین کو بعض برادران چوتھا مانتے ہیں، ہم پہلا مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلا ہو کہ چوتھا مانتے وہ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں، ہم بھی ان کے کچھ کو مان لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مشترکات پر جمع ہونا، وہ مشترکات کہ جو مشترکات آپ کے عقیدے کی خطرناک انداز سے نفی نہ کرتے ہوں تو وہاں پر تو شاید قابل غور ہو، لیکن یہ تو ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کفار قریش کہا کرتے تھے، پیغمبر کے پاس آتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمارے دین کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ اب میں ادب کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، خدا نخواستہ میں اپنے کسی بھی جملے سے کسی کی توہین نہیں کر رہا، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ لات و حبل و عزا کہ یہ جو جھوٹے خدا ہے، آپ ان دین کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے، پیسفل معاملہ بن جائے گا، آپ کے دین بھی ہمارا بھی ایک۔ پیغمبر نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان 3 سے انکار نہ کرو اور میرے خدا کا اقرار نہ کرو۔ یہ کفار قریش والا دین نہیں ہے۔ جب کئی سالوں تک اگر اس طرح کی بنیادیں بنائی جائے تو پھر دین مشکوک ہو سکتا ہے۔ تو شام والوں کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ یہی ہوا، جو 30 سال تک تربیت کی گئی ہے۔ کیا کوئی تصور کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے جائیں؟ آپ ذرا غور تو کیجئے، ہم جس مہذب معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس مہذب معاشرے کے اندر بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، بچوں پر شفقت کی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بزرگ آ کر چھوٹے سے بچوں کو تماشے مارنا شروع کر دے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر چھوٹے بچوں کو جا کر کوئی تعزیانہ مارنا شروع کر دے۔ کیا خلاف عقل نہیں لگتا یہ معاملہ؟ یا تو ایسا لگے کہ کوئی معاشرہ ایسا ہو کہ جس میں واقعی درندے رہتے ہوں۔ عرب کے کلچر کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ضرور ملیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔
آپ ذرا غور تو کیجیے، وہ جو تربیت ہوئی ہے شام والوں کی، اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہوتا ہے تو شام میں داخل ہونے کے بعد اس قافلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روایت موجود ہے، سہل بن سعد راوی ہے، پیغمبر کا صحابی گزرا، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب قافلہ داخل ہوا لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے، کسی نے پتھر پھینکے ہیں، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا ہے۔ تو یہ وہ تربیت ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہماری ہے وہ اس دور کے اندر اپنے عقیدے کی حفاظت ہے، اپنے بچوں تک وہ عقیدہ پہنچائے تو آل محمد کا عقیدہ ہے، آل محمد کی محبت کو پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عقیدے مشکوک ہوتے چلے جائیں۔ امیر المومنین کی ولایت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، پیغمبر کی نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ائمہ کے وقار اور عصمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کوئی غیر معصوم ائمہ طاہرین کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا ولی خدا کیوں نہ ہو، در حقیقت ائمہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عقیدوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ 12 ہیں، 12 ہی رہیں گے، 14 ستارے ہیں، 14 عصمت کے نور ہیں، وہ 14 کے 14 ہی رہیں گے۔ 15واں کرنے والا بھی خسارے میں ہے، 11واں کرنے والا بھی خسارے میں ہے۔ اگر کوئی محدودیت کرے تو بھی خسارے میں ہے، جو بڑھا دے وہ بھی خسارے کے اندر ہے۔ اب یہ خاکہ آپ کے دماغ میں آیا کہ شام والوں نے کس انداز سے اہل بیت کے خاندان کو ٹریٹ کیا۔ اب اس ماحول کو دیکھ کر چوتھے امام کے ان خطبوں کو سنیں جو چوتھے امام نے دربار یزید کے اندر خطبہ دیا۔ اور وہ خطبہ کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان سمجھتا ہے کہ باعث فضیلت ہے، مولا فرماتے ہیں یہ تو ہمارے لیے پروردگار کی عطا ہے، فضیلتیں تو کچھ اور ہیں۔ جب دربار میں پہنچے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سارے ماشاءاللہ اہل بیت کے محب ہیں، اور جو اگر مسلک سے تعلق نہیں بھی رکھتے کم سے کم وہ اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اہل بیت کی تعریف کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا کم سے کم اہل بیت کے فضائل و مناقب کو سننے کا ظرف رکھتے ہیں۔ میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے آ کے روک نہیں رہا، میرے ہاتھوں میں کسی نے ہتھکڑیاں نہیں باندھی ہوں، میرے گلے میں توق نہیں ہے، میں اپنی موومنٹ، خطیب کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ میں اگر یہاں پر بیٹھ کر صرف یہیں پر دیکھ کر باتیں کرتا رہوں تو ان برادران کو کہنے کا حق ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بھی مخاطب ہو جائیں۔ چوتھے امام کے گلے کے اندر توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور اس عالم میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اور وہ خطبہ کب دیا ہے؟ فصاحت و بلاغت امام سجاد کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خطبہ کب دیا ہے؟ کہ جب یزید کا خطیب خطبہ دے رہا ہے، خطبہ مکمل ہوا، امام نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انکار یہ کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، مجبور ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا، جانے دے دے۔ نہ چاہتے ہوئے اجازت دی، کہا ممبر پر چلے جائیے۔ مولا نے کہا میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں؟ مولا ممبر تو ممبر ہے، چوتھے امام کا جملہ بتا رہا ہے، جس ممبر پر آل محمد کا ذکر نہ ہو وہ ممبر نہیں ہوا کرتا۔ یعنی آج بھی اگر ممبر پر آل محمد کا تذکرہ نہ ہو، غیر معصوم کا تذکرہ ہو، تو در حقیقت یہ ممبر کے ساتھ ستم ظریفی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر آل محمد کا تذکرہ نہ کرو۔ دنیا کے ہر اہل غیر نتو خیرے کا تذکرہ کیا جائے، آل محمد کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ اس ممبر کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جاؤں۔ گویا مولا بتانا چاہ رہے ہیں اب میں جا کر وہ پڑھوں گا کہ یہ ممبر کہلانے کا حقدار بن پائے گا، میں وہ پڑھوں گا کہ جس کے بعد اس کا وقار دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اب جب مولا ممبر کے اوپر آئے ہیں، اب مولا نے تعارف کروایا ہے، اور تعارف کا انداز کیا ہے؟ جو ہمیں جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ پروردگار عالم نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں محمد اور آل محمد اس خاندان سے پیدا کیا۔ دعائے عرفہ کے جملے سید الشہداء کے ذہن میں رکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، خدا کی حمد و ثنا ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں ائمہ کفر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، جہاں پر کفار رہا کرتے تھے وہاں پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پر محمد اور آل محمد کا نام لیا جاتا تھا۔ خدایا تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے اس گھر میں پیدا کیا جہاں محمد کا نام لیا جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے دل کے اندر حرارت اہل بیت محسوس کرو تو اپنے خاندان والوں کو، اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی، اس نے کوئی خیانت نہیں کی، اس پیغام کو تم تک پہنچایا، تمہاری تربیت اس اسلوب پر کی کہ آل محمد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر راسخ کی۔ جب بھی محسوس کرو دعا کرو ان کے حق کے اندر۔ اب مولانا نے تعلق کروایا کہ ہم اہل بیت کے خاندان سے ہیں، پھر مولانا نے کہا اوتینا ستن وفضلنا بسبع،
کہ ہمیں پروردگار عالم نے 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے دوسروں پر فضیلت دی. 6 چیزیں جو عطا کی ہے وہ کیا ہیں؟ یعنی یہ وہ پیمانے بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ فضائل کے نقطے ہیں، مولا کہتے ہیں یہ فضیلتیں نہیں ہیں، یہ تو پروردگار کی وہ عطا ہے جو ہم پر ہے ہی پہلے سے. فضائل کے معاملات تو دوسرے ہیں. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو لات کو کہ یہ کسبی چیزیں ہیں جو لوگ کسب کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے ایسی دی ہے جو ہمارے فضائل ہیں، اگر چاہو بھی تو اس لیول پر نہیں آ سکتے. اوتینا ستن وفضلنا بسبع. پروردگار عالم نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کے ذریعے سے دوسروں پر فضیلت دی ہے. جو عطا کی ہے وہ کیا کی ہے؟ فرمایا اوتینا علما، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں علم عطا کیا. مولا کہہ سکتے تھے کہ فضیلت دی علم کے ذریعے سے، مولا نے یہ نہیں کہا. مولا نے کہا پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا، کیونکہ علم کوئی اور بھی حاصل کر سکتا ہے، عالم کہہ کر برابر میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، آپ بھی عالم میں بھی عالم. مولا نے کہا یہ فضائل کا نقطہ نہیں ہے. مولا نے کہا تم علم کو کسب کر کے یہ کہتے ہو کہ میں عالم بنا، علم ہمارے در سے جڑ کے کہتا ہے کہ میں محمد والے محمد کے در سے جڑ گیا. علم محمد اور آل محمد کے در سے جڑ کے کہتا ہے کہ میں منور ہو گیا. مولا کا جملہ ہے. یہ علم وہ ہے کہ جس کے نہ رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں. علم کی فضیلت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. جو نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اگر کسی سے سوال کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اگرچہ کہ نہیں جانتا ہو تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میری جہالت دوسروں کے سامنے واضح نہ ہو. جبکہ مولا کہتے ہیں اگر نہیں جانتے ہو اطمینان سے کہو قل لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ نصف علم ہے. کم سے کم اتنا تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، کم سے کم اتنا تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے. نہ جاننے کے باوجود بھی کہو جانتا ہوں جبکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. مولا نے کہا یہ علم ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا. یہ ہمارے گھر کا خاصہ ہے. اسی لیے تو سلونی کا دعویٰ ہے. امیر کائنات کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، شام سے 10 افراد چلے. تاریخ کتب نے لکھا ہے 10 افراد چلے. ہدف کیا ہے؟ امیر شام کا زمانہ ہے. امیر شام کے زمانے کے اندر شام سے 10 افراد چلتے ہیں، مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور ہدف یہ کہ مولا سے سوال کریں گے. ہر ایک نے ایک ہی سوال تیار کیا ہے اور جب سوال تیار کیا تو ہدف یہ ہے کہ مولا سے جب پوچھیں گے ایک جواب دیں گے، ممکن ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی جواب دیں، تیسرے کو بھی ویسے ہی جواب دیں. اور جب ایسا ہوگا تو لوگوں کے سامنے کہنے میں آسانی ہوگی کہ ان کو ایک ہی جواب آتا ہے، دوسرا جواب نہیں آتا. مولا کی خدمت میں ہے، مولا سے سوال کیا، بہت ہی معروف مقولہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. حضرت حمید ابن زیاد کے روضے پر اس طرح کے کچھ کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ جب مولا نے حضرت حمید کو باتیں کی تھی تو اسی انداز سے جملے ارشاد فرمائے تھے. شخص آیا مولا کی خدمت میں کھڑا ہوا، پہلا شخص آیا. مولا یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا نے کہا کہ علم بہتر ہے. مولا کیا سبب ہے؟ کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. سونا چلا گیا. دوسرا شخص آیا اور جب دوسرا شخص آیا ایک مطلب کہا مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا نے کہا علم بہتر ہے. مولا کیا سبب ہے؟ مولا نے فرمایا علم پڑے رہنے سے کم نہیں ہوتا، مال پڑے رہنے سے سڑ جایا کرتا ہے. مال پڑے رہنے سے سڑ جایا کرتا ہے. تیسرا شخص آیا اور ایک مرتبہ آ کر سوال کرتا ہے اے مولا یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ مولا نے کہا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم مال کی حفاظت کرتے ہو، فرق ہے. چوتھا آیا سوال کرتے کرتے اپنے دوستوں کی جانب دیکھ رہا تھا. مولا مسکرایا، کہا مجھے معلوم ہے کون کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، تیرے علاقے کا نام بھی جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے تو کن کن کو لے کر آیا ہے. یہ سن لے کہ جس در پہ تو آیا ہے اگر رہتی قیامت تک آ کر ہر شخص یہی سوال کرتا رہے، علی بن طالب الگ الگ جواب دیتا رہے گا. علی بن ابی طالب الگ الگ جواب دیتا رہے گا. میسج کیا ہے؟ اوتینا ستن. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم. انہیں مولا بتلانا چاہ رہے ہیں ہمیں عطا کیا گیا علم. اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام دے دیا، در علم سے جڑ جاؤ محروم نہیں رہو گے. در علم سے جڑ جاؤ محروم نہیں رہو گے. دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز علم. علم و بردباری مشکل کام ہے. امیر کائنات تحجیب البلاغہ میں فرماتے ہیں حلیم نہیں ہو تو بننے کی کوشش کرو، بردبار نہیں ہو تو بردبار بننے کی کوشش کرو. جو جیسا بننا چاہتا ہے خدا اسے ویسا بنا دیا کرتا ہے.
انسان ایفرٹ تو کرے. ہر ایک انسان دنیا کے زندگی کے مختلف فیزز سے گزرتا ہے. نہیں ہو تو بننے کی کوشش کرو. خود پیغمبر کا جملہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے شباہت رکھنے کی کوشش کرتا ہے انہی میں شمار ہو جایا کرتا ہے. میں اگر بردبار نہیں ہوں بردبار بننے کی کوشش کروں، پروردگار مجھے توفیق دے، پروردگار توفیق دے گا. میں عبادت گزار نہیں ہوں، عبادت گزار بننے کی کوشش کروں، پروردگار عبادت کی توفیق دے گا. کَأُوتِينَ عِلْمًا وَحِلْمًا. تیسری چیز فرمایا وَالْفَصَاحَةُ وَالشُّجَاعَةُ وَالسَّمَاحَةُ. پروردگار عالم نے ہمارے گھرانے کو فصاحت عطا کی ہے. فصیح و بلیغ خود بات بتا رہے ہیں کہ کون کے گھر سے تعلق ہے. وَالشُّجَاعَةُ شجاعت عطا کی ہے، یہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے. یہ ہمارا گھرانہ ہے کہ جس پر شجاعت تمام ہے. دربار یزید کی جانب آتے ہوئے کتنے مرحلے ایسے کہ مولا کی خدمت میں لوگ تلواریں لے کر آئے ہیں، اور مولا کا جملہ کیا ہے؟ چوتھے امام کا جملہ. ہمارے سامنے ایک منظر پورٹری کیا جاتا ہے کہ چوتھے امام بیمار تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے مولا نعوذ باللہ من ذالک کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ خود ایک سوال ہے، کوسچن مارک ہے تاریخ کا کہ مولا بیمار تھے، وہ بیماری کیا تھی؟ تاریخی کتب نے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم مولانا وغیرہ اصلاح فرمائیں کہ جو میں نے پڑھا اس میں ایک جملہ ہے کہ سید سجاد کی ذات اقدس وہ ذات اقدس تھی. کربلا میں ایک مرحلے تک 5 یا 6 محرم تک سید سجاد بالکل ایسے تھے کہ جیسے تمام دیگر جوانان بنی ہاشم. لیکن جب زرہ پہننے کی باری آئی، جو زرہ پہن رہے تھے وہ بڑی تھی. یہ اعجاز امامت تھا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے زرہ کو اس طریقے سے مولڈ کیا کہ زرہ پگھلنے لگی. مولا نے اپنے مقاصد کے اعتبار سے زرہ کو ترتیب دیا. کسی بد نظر نے دیکھا، مولا کائنات کا جملہ ذہن میں رکھیے گا، النظر حق العین حق، نظر بد حق ہے. کتنے قبرستان ایسے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں. خود پیغمبر کی جانب اس طرح کے حملے ہوئے، خود ائمہ تعلیم کی جانب ایسے حملے ہوئے. فرمایا وہ جو امام کو دیکھا کسی نے ایسی نظر سے، امام مرض میں مبتلا ہوئے. امام مرض میں مبتلا ہوئے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ نعوذ باللہ من ذالک امام بیمار ہی پڑے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ نہیں تھا. دربار شام تک آتے آتے کتنی منازل ایسی تھی کسی نے تلوار سے ڈرانے کی کوشش کی. مولا نے جملہ کیا کہا ہے؟ فصاحت و بلاغت بھی دیکھیے، شجاعت بھی دیکھیے. مولا نے کہا اسے تلواروں سے ڈراتا ہے جس کے آبا و اجداد بچپنے کے اندر جھولے کے اندر اجدر سے کھیلا کرتے تھے، کہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. والسماحت، پروردگار عالم نے بزرگی عطا کی ہمیں. والفصاحت والشجاعت والسماحت، 5 چیزیں ہو گئی. 6ٹھی چیز والمحبت فی قلوب المؤمنین، پروردگار عالم نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. پروردگار نے تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالا. یہ خداوند متعال کی عطا ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج یزید سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، لیکن نام حسین لیا جائے تو نام حسین پر کھڑے رہنے والے بہت ہیں. انسان اپنی مرضی سے نفرت تو کر سکتا ہے، محبت اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتی. یہ خدائے متعال کا وہ تحفہ ہے جو پروردگار دلوں کے اندر القاء کیا کرتا ہے. ہر ایک کے لیے محبت نہیں آیا کرتی. اگر وہ محبت ایسی ہو کہ جو انسان کہہ رہا ہے میں کسب کر رہا ہوں تو وقتی ہوتی ہے، وقت کے گزر جانے کے ساتھ وہ محبتیں بھی چلی جایا کرتی ہیں. لیکن یہ نام حسین کے اندر ایسی محبت ہے کہ خود معصوم کا جملہ ملتا ہے اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُبَرَّدُ أَبَدًا، کہ نام حسین کے اندر پروردگار عالم نے ایسی حرارت کو رکھ دیا ہے کہ یہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا 6 چیزیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے. اوتینا ستن، العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم نے ڈالا کہ یہ وہ ہے جو خدا نے عطا کیا ہوا ہے. فضیلت تو بھی بتائی ہی نہیں ہے، فضیلت اب مولا بتلا رہے ہیں. ومن النبی المختار، ہمارے گھر سے نبی محمد مصطفیٰ آئے. یہ بتاؤ تمہارے گھر سے آئے یا ہمارے گھر سے آئے؟ یہ فضیلت ہے. ومن الصدیق علی بن ابی طالب، ہمارے گھر سے صدیق علی بن ابی طالب آئے. اور پھر فرمایا ومن الطیار، ہمارے گھر سے جعفر طیار آئے، تمہارے گھر سے نہیں آئے. ابو سفیان کے بیٹے کا دربار ہے نا، یزید بن معاویہ ابن ابی سفیان. اب تعلق کروایا جا رہا ہے، مولا کس انداز سے تعلق کروا رہے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کا لیول کیا ہے. فرمایا وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهُ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، ہم میں سے ہی خدا کا شیر اور رسول خدا کا شیر حضرت حمزہ آیا ہے. تمہارے گھر میں سے نہیں آیا.
ومن البطول، ہمارے گھر سے بطول طاہرہ ہیں، تمہارے گھر سے نہیں ہے. ومن سید شباب اہل الجنہ، اور ہمارے گھر سے ہی سید شباب اہل الجنت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے، تمہارے گھر سے نہیں. اور اس کے بعد جملہ ومن المہدی صاحب الزمان، ہماری ہی نسل سے صاحب الزمان آنے والے ہیں، تمہاری نسل میں نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے. یہ وہ خطبہ ہے جو چوتھے امام نے دربار میں دیا ہے، فصاحت و بلاغت کو بتلایا کہ ہم کون ہیں، تم کون ہو. اور اسی طرح کا اشارہ فرزدق نے کیا ہے. حشام ابن عبد الملک کھڑا ہوا ہے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کا حرم ہے. بہت تیزی کے ساتھ منزل مسائل پر آ جاؤں. خانہ کعبہ کا حرم ہے، حشام دیکھتا ہے کہ لوگ مولا کے گرد و نواح میں کھڑے ہوئے ہیں، چوتھے امام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. فرزدق کو بلا کر پوچھا کہ کون ہے. فرزدق نے بہت بڑا قصیدہ پڑھا. یہ وہ ہے کہ بطحا کی ہوائیں جسے سلام کہتی ہیں، یہ وہ ہے جس کو مکہ کی ہوائیں سلام کہتی ہے، یہ وہ ہے جس کا حجر اسود زیارت کرتا ہے، یہ وہ ہے جو کعبہ جس کو جھک کر ادب سے سلام کیا کرتا ہے، یہ وہ ہے جو کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ایک مرتبہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، ایک طویل قصیدہ، معجزات آل محمد کے اندر مشہور ہے، بہار الانوار کے اندر بھی روایت موجود ہے. میری خواہش ہوگی کہ جا کر پڑھیے گا. جب پورا قصیدہ پڑھ لیا، کسی نے کہا حشام کے لیے بھی کچھ پڑھ دو. فرزدق کا جملہ یہ ہے، جیسا اس کا بابا ہے اس کا بابا ویسا لے کر آؤ پڑھ دوں گا. جیسا اس کا بابا ہے ویسا بابا اس کا لے کر آؤ پڑھ دوں گا. نہ اس کے بابا جیسا کسی کا بابا ہے، نہ اس کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے. حضرت شہر بانو امیر المومنین کا جملہ ہے، خلافت ثانیہ کے اندر جب لایا گیا تھا فارس سے لوگوں کو اسیر بنا کر، ان میں یہ شہزادی آئی تھی. جب شہزادی آئی تھی اور جب انہوں نے مولا حسین کا انتخاب کیا تھا، مولا حسین کو مخاطب کر کے امیر المومنین نے جملہ کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا یہ خیر اہل ارض ہے، اوصیہ کی ماں میں سے ہے. فرمایا اس کے باپ جیسا باپ دکھا دو، اس کی ماں جیسی ماں دکھا دو، ایسے قصیدہ پڑھ دوں گا. نہ اس کے بابا جیسا باپ کسی کا ہے، نہ اس کی ماں جیسی ماں کسی کے ہے، نہ اس کے اجداد جیسے اجداد کسی کے ہیں. یہ چوتھے امام کی ذات اقدس ہے. وہ امام کہ جس کا پیغام پوری زندگی کیا ملتا ہے. بعض اوقات ان ممبروں سے ایک جملہ کہا جاتا ہے اس رونے سے کیا فائدہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ چوتھے امام 35 سال تک روئے، بعض روایت کی بنیاد پر 40 سال تک روئے. اگر رونے سے بہتر کوئی تبلیغ ہوتی تو چوتھے امام وہ کر رہے ہوتے. سید الشہداء کی مظلومیت کو بتانے کا اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہے. اور یہ چوتھے امام نے بتلایا ہے. کائنات کی ہر شے کو دیکھ کر مولا نے گریہ کیا ہے. پانی کو دیکھا تو گریہ کیا، کھانے کو دیکھا تو گریہ کیا، چھوٹے بچوں کو دیکھا تو گریہ کیا، جوانوں کو دیکھا تو گریہ کیا. کسی نے سوال کیا ہے میرے مولا کیا سبب ہے پانی کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں؟ کہ پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے بچے یاد آ جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ کر، چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے میرا علی اصغر یاد آ جاتا ہے. جوانوں کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں کہ جب جوانوں کو دیکھتا ہوں مجھے میرا علی اکبر اور قاسم یاد آ جاتا ہے. بزرگوں کو دیکھتا ہوں مجھے میرے بابا یاد آ جاتے ہیں. یہ چوتھے امام کا عجیب انداز ہے کہ ہر مقام پر کربلا کی مصیبت کو واضح کر کے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ کے بازار ہے، شہر مدینہ کے بازار میں قصاب ذبیحے کو ذبح کرتے ہیں، اور جب ذبیحے کو ذبح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مولا سید سجاد آ رہے ہیں، ذبیحے پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی پردہ نہ ڈال سکے چوتھے امام سوال کرتے ہیں اے ذبح کرنے والے ذرا یہ تو بتلا دے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کے جب کا ماننے والا ہوں، 3 مرتبہ پانی سامنے رکھا ہے، جب تک سیراب ہو کر پانی نہ پیا میں نے ذبح نہ کیا. اور یہ مولا کربلا کا رخ کرتے ہو یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. مدینے کا جانور بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. سید سجاد کیوں کر نہ روئے؟ ایسے مظالم کو دیکھا ہے. ہم اور آپ کربلا میں موجود نہیں تھے، آج ہمارے سامنے روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہائے سید سجاد کی مظلومیت جس نے تمام مصیبتوں کو دیکھا ہے، حق ہے کہ 35 سال تک گریہ کرے. اور کیسی مصیبتیں. جب کوئی سوال کرتا تھا، جب مدینہ واپس پہنچے ہیں حضرت محمد حنفیہ آ کر سوال کرتے ہیں، رشتے میں چچا ہیں، اے سید سجاد تیرے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ ایسے کہتے سجاد تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ تو جوان تھا، کس چیز نے تجھے بوڑھا کر دیا؟ ایک مسیح پڑا ہے الشام الشام الشام، شام نے مجھے بوڑھا کر دیا. ایسا کیا ہوا شام کے اندر؟
ماں بہنوں کو بے مقنا و چادر دیکھنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک خاکہ بدلالو سے روایت کے جملے ہیں سہل ابن سعد، جو میں نے روایت کے جملے آپ کے سامنے عرض کیے، معجزات آل محمد کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہے زید بن ارقم اور ایک صحابی سہل ابن سعد، ان دونوں کی روایت تاریخ نے لکھی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سہل ابن سعد سفر کرتا ہوا ایک مرتبہ شام میں دمشق تک پہنچا۔ جس دن دمشق پہنچا اس دن دمشق کے اندر دیکھا کہ لوگ باقاعدہ طور پر گھروں کو سجا رہے ہیں، اور جب دیکھا گھروں کو سجا رہے ہیں پوچھنا شروع کیا کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ شام کو سجایا جا رہا ہے؟ کہ حاکم شام کو باغیوں پر فتح ہوئی ہے اور وہ باغیوں کا گروہ لایا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں شام کے اندر مزید داخل ہوا، میں نے دیکھا گلی کوچے سجے ہوئے ہیں، لوگ طبل جنگ بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ شام کے اندر مزید داخل ہوتا گیا، اور جب میں قریب پہنچا دربار شام کے قریب، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھنا شروع ہو گئے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ تھے، بچے تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھنا شروع ہوئے۔ ایک قافلہ مجھے نظر آیا، قافلے کا عجیب انداز تھا، اس قافلے کے اندر صرف بیویاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ایک نحیف و لاغر سا جوان تھا۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ لوگ جو گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، کسی نے پتھر پھینکنا شروع کیا، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکنا شروع کیا، کسی نے انگارے پھینکنا شروع کیے۔ اور جب میں نے پوچھا کیا کر رہے ہوگا، یہ باغیوں کا گروہ ہے، ہم اس انداز سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہمارا حاکم فتح یاب ہوا ہے۔ انگارے پھینکتے جاتے ہیں، انگارے پھینکتے جاتے ہیں، کھولتا ہوا پانی پھینکتے جاتے ہیں۔ یہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جن کے بال انگاروں سے جل رہے تھے، کچھ بیویاں تھیں کہ جن کے بال انگاروں سے جل رہے تھے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ کچھ انگارے اس نحیف و لاغر سے جوان کے امامے میں آ کر گرے۔ میں نے دیکھا اس کا امامہ جلنا شروع ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا اس کا امامہ جلنا شروع ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ امامے سے انگاروں کو نکالتا کیوں نہیں ہے۔ میں سبوں کو چیرتا ہوا قریب پہنچا، اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا یہ کیسے انگاروں کو نکالے، اس کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ تو پسے گردن بنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے امامے سے انگاروں کو نکال کر زمین پر پھینک دیا اور ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے اسیر تجھ پر سلام ہو۔ جیسے ہی سلام کو سنا ایک مرتبہ کہتا ہے تو کون ہے؟ اس مجمع میں ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، تو نے ہمیں سلام کیا۔ ایک مرتبہ کہا تو کون ہے؟ کہا میں سہل ابن سعد ہوں، میں رسول اللہ کے زمانے کو دیکھ چکا ہوں۔ جیسے ہی رسول کا نام سنا کہا تو جانتا ہے ہماری رسول سے قرابت داری کیا ہے؟ ہم اسی رسول کے گھرانے والے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ پوری کی پوری یار علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی جملہ سنا مولا کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دینا، اگر میں آپ کے بابا کے ساتھ ہوتا تو کربلا کے میدان میں شہادت کے مقام پر جاتا، مولا اگر آپ کہے تو ابھی جنگ کرو۔ روایتیں کہتی ہیں مولا نے کچھ نہیں کہا، مولا نے کہا اگر ایک کام کر سکتا ہے تو بس کر دے۔ کیا کر دے؟ کہ تیری جیب میں کچھ درہم و دینار موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں سہل ابن سعد نے کہا مولا درہم و دینار، میرے پاس 1000 دینار ہے، 1000 درہم ہے۔ کہ بس ایک کام کر دے، وہ شخص جو لوگ کے سنا پر حسین ابن علی کا سب لے کر چل رہا ہے اسے جا کر کچھ پیسے دے دے اور اسے کہے کہ تھوڑا دور چلا جائے۔ کہ مولا سبب کیا ہے؟ کہ جب حسین ابن علی کے سب کو لوگ کے سنا پر لوگ اٹھا کر آتے ہیں بیویوں کی محملوں کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب سر حسین ان کے قریب آ جاتا ہے یہ شام کے تماش بین بھاگتے ہوئے قریب آتے ہیں، کوئی زینب کے چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی سکینہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور یہ بیویاں مجھے دیکھتی ہے، وہاں محمدہ و علیہ کی صدا بلند کرتی ہے، اگر تجھ سے ممکن ہو سکے بس اسے دور لے کر چلے جا۔ یہی سبب تو تھا کہ سید سجاد یہ مرثیہ پڑھا کرتے تھے کہ شام میں ہمیں ایسے لایا گیا جیسے حبشی غلاموں کو لایا جاتا تھا، کاش کہ میں دمشق شہر میں آتا ہی نہیں۔ یہ سید سجاد کا مرثیہ ہے۔ کون سی ایسی مصیبت ہے جو سید سجاد نہ بھولے، ہر مصیبت کو یاد رکھا ہے۔ ارے کربلا کے اندر شہداء کے جنازوں کو دیکھا ہے، کربلا کے بعد سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک چھوٹی سی بچی باپ کے بعد اس کا سب سے بڑا آسرا کون ہوا کرتا ہے؟ بڑا بھائی ہوا کرتا ہے، اور اگر بڑے بھائی کے سامنے اس کو تماچا لگایا جائے، بڑے بھائی کے سامنے اس کو تازیانہ لگایا جائے،
بھائی کو پکارے بھائی مدد نہ کر پائے. سید سجاد کے لیے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ آج سید سجاد کی شہادت کا دن ہے, جنازہ اٹھا ہے, بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے, لیکن روایتیں کہتی ہیں پانچویں امام نے جب جنازے کو غسل دیا ہے گریہ کرنا شروع کیا. پشت پر تازیانوں کے نشان موجود تھے, پشت پر ان گٹریوں کے نشان موجود تھے کہ تو میرا مولا اٹھا کر مستحقین تک پہنچایا کرتا تھا. میں کہوں گا اے مولا امام باقر, یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ آپ امام کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں. ارے تاریخ میں دادی فاطمہ زہرا کو علی ابن ابی طالب نے جب غسل دیا تھا روئے تھے, اور جب فضا نے سوال کیا تھا مولا نے مرثیہ پڑھا تھا اب کی لہو نسیات علی جلدہا قد اسودہ قندیل, میں اس لیے رو رہا ہوں سیدہ کے پہلو پر تازیانے کا نشان سیدہ نے علی سے چھپا کر رکھا. اب مجھے کہنے کی ضرورت دیجیے کہ کچھ مماثلتیں ہیں جو پوتے اور دادی کے درمیان ہے. ارے دادی کے جنازے میں بھی علی ہوئے غسل دیتے ہوئے, اور پوتے کے جنازے کے اندر محمد باقر ہوئے غسل دیتے ہوئے. دوسری مماثلت کیا ہے؟ ارے پوتا بھی دربار میں آیا ہے, دادی بھی دربار میں گئی تھی. جب دادی دربار میں گئی تھی حق مانگا تھا, حق نہیں ملا تھا, اور جب دربار سے نکلی تھی ارے دادی کو ملعون نے تماچا مارا تھا, زمین مدینہ پر گری تھی. مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے دربار میں آنے سے پہلے کتنے تماچے کھائے ہوں گے. پوتا بھی دربار میں آیا. تیسری مماثلت کیا ہے؟ دادی کو مدینہ میں تازیانہ لگا, پوتے کو راہ کوفہ و شام میں تازیانہ لگا. جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں لے کر گئے ہیں, شہزادی نکلی ہے گھر سے اور ایک مرتبہ جملہ کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بددعا دوں گی. مولا نے کہا فاطمہ بددعا نہ کرنا, کسی نبی کی نبوت باقی نہ بچے گی. شہزادی ٹھہر گئی. اس مرحلے پر کیا ہوا؟ اس مرحلے پر یہ ہوا 3 ملعون آگے بڑھے, حفوظ آگے بڑھا, دیگر 2 ملعون آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کے شہزادی کی پشت پر اتنے تازیانے مارے نبی کی بیٹی زمین مدینہ پر آ کر گری. اور میں کہوں اے سید سجاد آپ بھی دادی کی طرح تھے. راہ کوفہ اور شام میں جب سکینہ گر جاتی تھی آپ کو تازیانے مارے جاتے تھے. جب سید الشہداء کا سر رک جاتا تھا آپ کو تازیانے مارے جاتے تھے. تو اچھی مماثلت کیا ہے دادی اور پوتے کی؟ جہاں پر بھی فرش عزائے حسین بچھایا جاتا ہے دادی بھی آتی ہے, پوتا بھی آتا ہے. ارے کربلا کے واقعے کے بعد جب کوئی مولا کو بلایا کرتا تھا مولا کہا کرتے تھے ارے مجھے بلاؤ لیکن میرے بابا کا ذکر کرو. اور جب ذکر حسین ہوا کرتا تھا مولا منبر کے قریب ہوتے تھے. جب مسائل پڑے جاتے تھے راوی کہتا ہے زہری کی روایت کہ جب مجلس ختم ہوئی مجھے میرا مولا نظر نہ آیا, اور جب میں نے مولا کو ڈھونڈا تو کہاں دیکھا جہاں پر عزاداروں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی میرا مولا وہاں پر تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ منبر سے اٹھ کر وہاں پر کیوں چلے گئے؟ اور مولا نے کہا کیسے نہ جاتا, ارے میری دادی فاطمہ زہرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ فاتحہ 48 سال سے اس وقت سجدہ کو بچھانے والی خاتون خانہ مرحومہ انجم زہرا اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے بانی مجلس کے مرحوم والدین فاضل احمد بھائی مرحومہ زینب بھائی کے ایصال ثواب کے لیے اور دیگر تمام مرحومین خصوصاً مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف, مرحومہ نسیم بانو, مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی, مرحوم عاشق حسین علی جواد, مرحومہ مہجبین, مرحوم شہناز امین, مرحومہ شہناز امین, مرحومہ گلشن بھائی, مرحوم عمران رضا, مرحوم میر یقین علی, مرحوم سید حسن امام, مرحوم سید خلیفہ سید حیدر مہدی, مرحوم خلیفہ سید حسن مہدی, مرحوم سید منتظر مہدی, مرحومہ تنویر فاطمہ, مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد, مرحوم علامہ رشید ترابی, مرحوم شاعر اہل بیت میر انیس, مرحوم تمام شہداء ملت جعفریہ, تمام مرحوم مراجعین کرام, تمام مرحوم علماء کرام اور تمام مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے 2 سال تک اس عزاداری اور اس مجلس میں شریک ہوتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں جو بھی فرش اعضاء کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا, ہم تمام کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.